میرے بھائیوں، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کا اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دوسرے دنوں کی نسبت اس مہینے میں اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان سب میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مائل کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت کے ہر طریقے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس مہینے میں بڑی برکت رکھی۔ تو لہذا ہمیں جو مال اللہ نے دیا ہے یہ ہمارے پاس امانت، ہم اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم نے غرباء، مساکین، ضرورت مندوں تک بھی پہنچانا ہے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، یہ ہم نے دی ہوئی ہے، اور جب ہم نے دی ہوئی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ۔ اس لیے جب موت آنے لگے اور پھر کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی سی اور مہلت دی ہوتی، فاصدق، میں کچھ صدقہ کر لیتا۔ اب میں اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، موت بالکل قریب ہے، اے اللہ ذرا مہلت دے دے، میں کچھ صدقہ کر لیتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں کچھ نیکی کے کام کر لیتا۔ تو اللہ یہی جواب دیتا ہے کہ پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، لہذا اس سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل جو ہے اس کا اہتمام کرو۔ پھر اللہ نے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ انبتت 7 سنابل، جو ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور فی کل سنبلۃ 100 حب، ہر بالی میں 100 دانے۔ اب ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ یہ اللہ نے مثال دی، اس طرح اجر اللہ بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ دراصل اللہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، خرچ کرنے والے کی تقوی کو جانتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق اسے اجر دیتا ہے، بعض کو اس سے بھی کہیں زیادہ اجر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، اور وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عین واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو دن رات اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، کبھی چھپ چھپ کر کے دکھلاوا نہ ہو، کبھی علانیہ کہ دیکھ کر دوسرے بھی دیں، یہ دونوں طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔
میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ خوف ہمیشہ آنے والی مصیبت پر ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزری ہوئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ اب انہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی خوف ہوگا کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اور نہ کوئی غم ہوگا کہ ہم کوئی اچھا کر کے نہیں آئے۔ تو یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ خرچ کرنے کے نتیجے میں یہ اجر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت یا اصل نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، جو تمہارا پیارا مال ہے وہ خرچ نہ کرو، اس وقت تک اصل نیکی تمہیں نہیں ملتی، تم نہیں پا سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کس مال سے محبت کرتے ہو اور خرچ کیا کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی، بڑے مالدار تھے، ان کا ایک باغ تھا جو انہیں بہت پیارا تھا۔ یہ بات میں نے کسی اور موقع پر بھی آپ کو بتائی۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے وہ پیارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سب اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں یہ بانٹ دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، کزنوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور میرا دل کرے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق جو کہا گیا ہے وہ کر گزروں، یہ نہ دیکھوں کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ دیا ہوا بھی تو اللہ نے تھا اور اب کہہ بھی اللہ رہا ہے، لہذا ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب، ذالک مال رابح، اے ابو طلحہ یہ مال بڑا ہی نفع بخش ہے تیرے لیے، یعنی قیامت کو تجھے بہت نفع ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بھی بخل کرے گا اپنے لیے بخل کر رہا ہے، اپنے لیے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے۔ انتم الفقراء وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو، تمہیں ہی ضرورت ہے کہ آخرت میں تمہیں اجر ملے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے، نہیں ایسا کرتے تو پھر يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہمیشہ جگہ تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ اب میں کہاں لگاؤں، کہاں خرچ کروں، اب میں کہاں لگاؤں۔ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے اپنے ارد گرد، نمازیوں میں، اداروں میں، ارد گرد معلومات لیتے رہنا چاہیے کہ جب مجھے موقع ملے میں خرچ کروں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد، کوئی دن ایسا نہیں جس میں لوگ صبح کرتے ہیں، الا وملکان ینزلان، مگر یہ کہ دو فرشتے اترتے ہیں، یقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے،
اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو جتنا خرچ کیا ہے اتنا یا اس سے زیادہ دے. تو یہ وہ فرشتہ دعا کرتا ہے. اب یقین جانیں کہ جب ہم نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا ہوگا تو یہ دعا ہمارے لیے تو نہیں، خرچ کیا ہوگا تو یہ ہمارے لیے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے اپنا مال روک کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اس کے مال کو تلف کرتے. بڑی سخت بات ہے اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے یہ انداز اپنایا ہی اس لیے کہ ہم دینے پر آمادہ ہو جائیں. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے پاس 2 قلم ہو 3 قلم ہو اور میں آپ کو دے دوں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ جو میں نے تمہیں 3 قلم دیے تھے اس میں سے ایک اسے دے دے، تو آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں. آپ کہیں گے واقعی انہوں نے دیے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے دے دینا چاہیے. اور اگر میں ویسے کہوں تمہارے پاس 3 ہیں، اس کے بعد ایک بھی نہیں، اسے دے دے، تو آپ شاید تأمل کریں، اپنے آپ کو ذرا سوچنے پر مجبور کریں کہ کیوں ہے تو میرا نا. تو اللہ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دیا تاکہ ہم مائل ہو جائیں اللہ کی طرف دینے کے لیے. اس لیے اللہ نے یہ انداز اپنایا ہے. فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، اللہ اس کے بدلے تمہیں دے دیتا ہے. کتنی بیسیوں مثالیں ہیں اور میں شاید ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب، ان کے ایک دوست ڈاکٹر امریکہ میں تھے، ان کا ہسپتال تھا اور وہ ان کا ایک بہت بڑا پلاٹ تھا کروڑوں میں. اب مجھے فگر یاد نہیں کہ وہ یہاں اسلام آباد میں آئے اور وہ پلاٹ بیچ کے گئے واپس. وہ ڈاکٹر صاحب وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ مسجد 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور ہے، ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ اپنے اس علاقے میں مسجد بنائیں امریکہ میں، تو اگر آپ کوئی حصہ ڈالنا چاہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے بڑے موقع پر بات کی ہے. اتنے کروڑ 50 کروڑ تھے، مجھے اب بالکل یاد نہیں کہ کتنے تھے. یہ آپ رکھیں اور آپ شروع کریں کام، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اب وہ کہتے ہیں میرے دوست کہ وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ اس سال اللہ نے میرا سال میں جتنا منافع ہوتا تھا، جتنا میں نے دیا تھا، اللہ نے اتنا زیادہ مجھے منافع دے دیا ہسپتال سے. وہ کہتے ہیں میرے سامنے رو پڑے کہ میں نے تو آخرت میں لینا تھا، اللہ نے مجھے دنیا ہی میں دے دیا. تو ساتھی میرے کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اللہ آخرت میں بھی دے گا، یہ تو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ دنیا میں بھی دے دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا. اس لیے میرے بھائیوں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مال کم ہو جائے گا. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ اتنی برکت کر دیتا ہے. آپ کے پاس 10,000 تھے، 5,000 آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی 5 میں اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ 20,000 کی جگہ کام آ جاتے ہیں. جہاں 20 لگنے تھے وہاں 5 پہ کام چل جاتا ہے. ایسی برکت اللہ ڈالتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ نفع بخش تجارت. جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. یعنی ایک جگہ اللہ
کہ نبی فرماتے ہیں ثم یربیہا، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم ایک جانور لے کر پالتے ہو، اسے موٹا کرتے ہو، ایسے اللہ اس کو موٹا کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے جو آپ نے صدقہ کیا تھا، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اتنا مہربان ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچنا پڑے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں کرے گا صدقہ دینے والے کو۔ فرمایا 7 آدمیوں کو سایہ نصیب ہوگا اللہ کے عرش کا، ان میں ایک رجل تصدق بصدقۃ، کہ جس نے صدقہ کیا اور اسے چھپایا، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو جو اس نے دیا دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، دائیں ہاتھ سے جو اس نے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اس قدر چھپا کر کیا، تو اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اسی طرح صدقہ کرنے والے پر فرشتے بھی آبیاری کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ میں صحرا میں جا رہا تھا، میں نے ایک آواز سنی، اس کے حدیقت فلاں، فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دو۔ کہتے میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ بھی کوئی بھی نہیں تھا، میں نے آواز سنی تو اتنے میں بادل آیا اور بڑی سخت جگہ پر وہ برسنے لگا اور پانی چل پڑا۔ کہتا مجھے بڑا تجسس ہوا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ پانی چلتا 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 ایک کھیت میں چلا گیا، وہاں ایک شخص کسی لے کر اپنے وہ تیاری کر رہا تھا، اس کو جگہ بنا رہا تھا پانی کے لیے اپنے کھیت میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہتے اس نے نام بتایا، وہی نام تھا جو میں نے آواز میں سنا تھا کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پھر میں نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے پھر ساری بات بتا دی۔ اس طرح میں نے سنا، بادل آئے، بارش، اور پھر آگے آپ تو کہنے لگے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں جو فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس فصل پہ لگا دیتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بھیجتا ہے فرشتے کہ اس کی کھیتی کو پانی دو، تو اللہ تو سب پر مہربان ہے، جو بھی خرچ کرنے والا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اللہ معاملات آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں بنا دیتے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بے تحاشا دیتے تھے۔ ایک شخص کو پورا ریوڑ بکریوں کا دے دیا، اور وہ جا کر اپنے علاقے میں کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد بہت دیتا ہے، غربت ختم ہو جاتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔ صحابہ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار لائے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کو اب آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا
کیونکہ اس وقت ضرورت. ام درہ صحابیہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم لے کر آئی، یہ صدقے کے. تو حضرت عائشہ بیٹھ گئی، اس کو خرچ کرنے لگی، دینے لگی، سارے کے سارے بانٹ دی. وہ میں نے کہا 1-2 درہم رکھ لیتی ہیں افطاری کے لیے، رمضان کے دن ہوں گے نا، افطاری کے لیے رکھ لیتی. تو وہ کہنے لگی، حضرت عائشہ فرمانے لگی تم مجھے یاد دلا دیتی. یعنی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اپنی کوئی فکر نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ اسوہ نمونہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے صحابہ اور صحابیات کا ہمارے سامنے. انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام ہیں. تعمیر مساجد، اس پر بھی خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے. علم کی نشر و اشاعت پہ لگائیں، علم کی نشر و اشاعت، دین کا علم حاصل کرنے والے، دینے والے، کتابوں پر، علم کی نشر و اشاعت پر لگائیں جتنا ہو سکتا ہے. یتیموں کی کفالت کریں، جہاد فی سبیل اللہ میں لگائیں. یہ ساری اقسام ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. اور فقراء کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، روزہ افطار کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر میں کمی نہیں کرتا. آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ضائع بھی ہو جاتا ہے. سن لیجئے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے ضائع ہو جاتا ہے. صدقہ واپس کرنے سے، کوئی میں نے آپ کو صدقہ دیا، آپ نے مجھے کوئی تنگ کیا، نکال میرے پیسے جو میں نے تمہیں دیے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹتا ہے. لہذا اس سے بھی اجر ضائع، اور گھٹیا چیز صدقہ کرنے سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور نیت کو اللہ کی رضا، دکھلاوا نہ ہو. کوئی صدقہ ضائع کرنے کا عمل کا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اعتکاف کا غالباً آج رات کو اعتکاف بیٹھیں گے لوگ، تو کچھ باتیں اب اعتکاف کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے رمضان المبارک، اور فوت ہونے تک اسی طرح کرتے رہے. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بیٹھتی رہی، بخاری مسلم کی روایت، کیونکہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد ہی میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کا، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 20 کی صبح کو ہی آپ آ جائیں اور اعتکاف گاہ میں چلے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 21 کی جو رات ہے یہ آپ اعتکاف گاہ سے باہر ہی گزاریں، اور جب صبح ہو جائے، صبح کی نماز کے بعد اعتکاف گاہ میں چلے. یعنی عبادت وغیرہ جو بھی اللہ کے نبی کے اس کے طریقے پر عمل ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سنت ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ نکلے، جنازے میں شریک نہ ہو، اپنی عورت کے قریب نہ جائے، اس سے مباشرت نہ کرے، اور اسی طرح بغیر کسی اشد ضرورت کے، بعض اوقات سحری آتی ہے، لیٹ ہو گیا ہے لانے والا تو جا کر لے آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اشد ضرورت کے تو وہ باہر جا سکتا ہے. اعتکاف کے کچھ فوائد ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، باجماعت نماز پڑھنا، یہ اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت. یہ سہولت انسان کو مل جاتی ہے اعتکاف میں. اس سہولت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے.
یعنی باجماعت نماز پڑھنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں۔ علمی دروس میں شمولیت یقینی بنائیں۔ اگر کوئی دن میں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے، یعنی بندہ مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف میں ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر کی جو تلاش ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے فوائد میں نماز تہجد، شب بیداری، تلاوت قرآن مجید کی عادت پڑ جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہوتا تو بندہ ان کاموں میں لگ کے عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 لوگوں میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے تو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح خلوت میں، اعتکاف میں اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اندر بیٹھا ہوتا ہے، باہر تو بڑی مسائل ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، عورتیں ہیں، دیکھا جاتا ہے، فلاں فلاں، یہ اندر ہے۔ آنکھوں، زبان، آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، کان وغیرہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دل کی اصلاح اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر سنت سمجھ کر اعتکاف بیٹھے تو سنت سے بھی محبت ہو جاتی ہے، سنت سے محبت ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے سے زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا اس سے ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی، وہ تو 10 دن اعتکاف بیٹھا، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اعتکاف گاہ جو کہ قبر نما ہوتی ہے، چھوٹی سی جگہ، تو قبر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، تازہ رکھتا ہے کہ اتنی ہی قبر ہو۔ تو اسی لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، توبہ کی اور دوسری نفلی نمازیں پڑھے جتنا ممکن ہو سکے، صبح و شام کے مسنون اذکار، اعمال، قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرے۔ یہاں میں ایک عرض کروں گا، ہمارے ہاں اکثر طاق راتوں میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، بعض بچے حفظ کرنے والے یا بعض قرہ حضرات کرواتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، ساری رات ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اعتکاف یہ آپ کا انفرادی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ استغفار اور ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اگر آپ نے نفل بھی پڑھنے ہیں تو اجتماعی نفلوں کی بجائے انفرادی نفل اپنے اعتکاف گاہ میں پڑھیں۔ ادھر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ادھر آپ اکیلے میں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اکیلے میں اللہ آپ کے دل میں ایسی دعائیں ڈالے کہ آپ وہاں بیٹھ کر دعائیں کریں اور اللہ وہ قبول فرمائے، جو آپ کے لیے بہت مفید ہو۔ اس لیے اہتمام کریں کہ انفرادی عبادت کریں، اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر انفرادی عبادت کریں۔ اس عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں سویا رہوں یا ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے سویا رہوں، اور راتوں کو شب قدر کا ہمیں
تلاش کرنے کی جستجو رکھنی چاہیے. دوست احباب سے محدود گفتگو رکھیں، بس کام کی بات. اور اعتکاف میں موبائل کا استعمال بھی انتہائی ضرورت کے وقت، انتہائی ضرورت بالکل نہ کریں. اور اسی طرح اعتکاف کے اختتام پر نمائش سے بچیں. 4 بیٹے ہیں 5، وہ پھولوں کے ہار لے کر آتے ہیں اور آپ اعتکاف سے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پھول پہناتے ہیں، آپ آگے آگے اور پیچھے وہ، اور جا کر نمائش کر رہے ہیں کہ میں اتنے دن اعتکاف بیٹھا تھا. تو اس سے دکھلاوے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. نمائش بالکل نہ کریں. اللہ کو دکھانا ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے عموماً یہ دیکھا گیا ہے. تو اس طرح اعتکاف کے اختتام پر نمائش سے بھی بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اعتکاف کا ہمیں موقع ملتا ہے تو اس کا حق ادا کریں. بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.